آئیے آج ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کیا کور کیا تھا. سب سے پہلے ہم نے مختلف قسم کے اکاؤنٹ ریلیشن شپس کی بات کی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ اکاؤنٹ ریلیشن شپس 3 بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں، اور وہ ہے کسٹمر کی ٹائپ. 3 طرح کے کسٹمرز ہیں ہمارے پاس: مائنر اکاؤنٹس، مڈل اکاؤنٹس اینڈ میجر اکاؤنٹس. اور ان 3 طرح کے کسٹمرز کے لیے 3 طرح کی سیلنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، جن کو ہم اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجیز بھی کہتے ہیں. جو مائنر اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ پرائس اورینٹڈ کسٹمرز ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے پاس ٹرانزیکشنل سیلنگ ہوتی ہے، تو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا. اس کے بعد جو مڈل اکاؤنٹس ہیں وہ سولوشن اورینٹڈ کسٹمرز ہوتے ہیں، اور ان سولوشن اورینٹڈ کسٹمرز کو ہم کنسلٹیٹو سیلنگ کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 3rd لیول کے اوپر انٹرپرائز ریلیشن شپس ہیں، جو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں میجر اکاؤنٹس کے لیے. میجر اکاؤنٹس وہ کسٹمرز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہم سے بائنگ کرتے ہیں، لیکن ان کا نمبر تھوڑا ہوتا ہے. یہ کسٹمرز انٹرپرائز ریلیشن شپ ریکوائر کرتے ہیں، اور اس کی کلاسیفیکیشن ان ریلیشن شپس کی ہم نے 2 بنیادوں پر کی تھی کہ ایک انویسٹمنٹ بائی کسٹمر اور انویسٹمنٹ بائی بائر، اور دوسری انویسٹمنٹ بائی سپلائر اور انویسٹمنٹ بائی دا سیلر. تو یہ 3 طرح کی اسٹریٹجیز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہاں پر یاد رہے کہ ہم نے جب ان 3 طرح کے کسٹمرز کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ ہم 80-20 رول کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. 80-20 رول یہ ہوتا ہے کہ ہماری سیلز کا 80% 20% کسٹمرز سے آتا ہے، اور باقی کا 20% 80% کسٹمرز سے آتا ہے. یعنی کہ جو ہمارے میجر اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس لحاظ سے کہ ان کا نمبر تو تھوڑا ہے لیکن وہ ہماری 80% سیلز کو گورن کر رہے ہوتے ہیں. باقی کی 20% سیلز ہمیں مڈل اکاؤنٹس اور مائنر اکاؤنٹ سے آ رہی ہوتی ہے، جن کے لیے ہم کنسلٹیٹو سیلنگ اور ٹرانزیکشنل سیلنگ کی اپروچز کو یوز کرتے ہیں. ہم نے ان دونوں اپروچز کو کمپیئر بھی کیا تھا. ایک طرف ہم نے یہ کہا کہ ہماری ٹرانزیکشنل اپروچ ہے، درمیان میں ہمارے پاس کنسلٹیٹو سیلنگ اپروچ آ جاتی ہے، اور ٹو دی لاسٹ اینڈ آف دی کنٹینیوم ہمارے پاس جو اپروچ آتی ہے اسے ہم انٹرپرائز سیلنگ کہتے ہیں. اس انٹرپرائز سیلنگ میں ہم یہ جانتے ہیں کہ کسٹمر بہت زیادہ انوالوڈ ہوتا ہے اور سپلائر بھی بہت زیادہ انوالوڈ ہوتا ہے. تو جب ہم ان دونوں اپروچز کو کمپیئر کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹریڈیشنل اپروچ، یا جس کو ٹرانزیکشنل اپروچ کہتے ہیں، کسٹمر کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ ون ٹائم ریلیشن شپ کی ہوتی ہے. ون ٹائم ریلیشن شپ سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ ٹرانزیکشن ہوگی، اچھی پرائس ملے گی تو نیکسٹ ٹائم بھی ہوگی. اگر اچھی پرائس نہیں ملے گی تو نیکسٹ ٹائم کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم سے دوبارہ سیلز کی جائیں یا ہم سے بائنگ کی جائے. جبکہ ہم انٹرپرائز ریلیشن شپ میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ انٹرپرائز ریلیشن شپ میں جو ریلیشن شپ ہے وہ گہرا ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم سپلائر کی پرفارمنس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپلائر ہم سے پاسٹ میں کیسے ہمارے ساتھ چل رہا تھا اور فیوچر میں ہمارے ساتھ اس کے اندر چلنے کی کیا کیپیبلٹی ہے. اور سپلائر ہمارے ساتھ ہماری نئی پروڈکٹس کو ڈیولپ کر سکے گا، ہمارے مارکیٹنگ کیمپینز میں ہمارے ساتھ 1-to-1 بیسس پر چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا. تو یہاں پر انٹرپرائز ریلیشن شپ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ریلیشن شپ ہے سپلائر اور کسٹمر میں وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈسکشن کی تھی سیلز بجٹنگ پروسیس کے اوپر، اور سیلز بجٹنگ پروسیس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم اپنے مارکیٹنگ ایکسپینسز، جو پروموشن مکس کے ایکسپینسز ہیں، ان کو سیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم ڈیمانڈ جنریٹ کر پاتے ہیں. جتنی ہم زیادہ ایڈورٹائزنگ کریں گے، سیلز پروموشن کریں گے، جتنی ہم زیادہ کسٹمر کو انسینٹیوز دیں گے، ڈسکاؤنٹس دیں گے، یا اور اس قسم کی اسکیمز آفر کریں گے، تو ہماری سیلز اس سے بڑھ سکتی ہے. اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ جو یہ پروموشن مکس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو جب ہم سیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ
کام ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ ہمیں سیلز کی فورکاسٹنگ کرنی پڑتی ہے. یعنی ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے کہ سیلز کا کیا نمبر ہم اچیو کریں گے, کتنے یونٹس ہم سیل کریں گے, کتنے روپی ویلیو میں ہم سیلز کر رہے ہوں گے. اس کو اسرٹن کرنے کے بعد ہمیں ریکوائرمنٹ اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے جو سیلنگ ایکسپینسز ہیں وہ کیا ہوں گے. اور سیلنگ ایکسپینسز میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جو ہماری سیلز ٹیم ہے ان کی سیلریز, ان کی کمیشنز, ان کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز, آفیسز کے ایکسپینسز, یہ ساری چیزیں, اور جو ہم نے اکوپمنٹ وغیرہ خریدنا ہے, یہ سب چیزیں سیلنگ ایکسپینسز میں آ جاتی ہیں. یہ ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر فائنلی ہم اپنی پرفارمنس کو رزلٹ سے کمپیئر کرتے ہیں, اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے آبجیکٹیوز اچیو ہو رہے ہیں اور ہماری اسپینڈنگ بھی ان لائن ہے ہمارے بجٹ کے. اگر نہیں تو پھر ہم اپنے یا تو سیلز فور کاسٹ کو ریویو کرتے ہیں, اپنے آبجیکٹیوز کو ریویو کرتے ہیں, یا ہم اور بجٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ ہم نے سیلز بجٹنگ پروسیس کو ڈسکس کیا تھا. یہاں پر آ کے ہمارا فرسٹ ماڈیول کورس کا کمپلیٹ ہو گیا تھا, جہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے فرسٹ ماڈیول میں ہمارا مقصد تھا سیلز پروگرام اور فنکشنز اور اسٹریٹجیز, ان کو اسرٹن کرنا. تو سیلز مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز, سیلز مینجمنٹ کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں, وہ ہم نے فرسٹ ماڈیول میں کور کیا. اس میں ہم نے بہت ساری اسٹریٹجیز کو کور کیا. اس میں ہم نے دیکھا کہ آرگنائزیشنز کی جنیرک بزنس اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو پورٹر نے ہمیں بتائیں. اس کے بعد ہم نے مائلز اینڈ سنو اسٹریٹجیز کو دیکھا. پھر ہم نے گروتھ اسٹریٹجیز ڈفرینٹ مارکیٹ میں دیکھیں. پروڈکٹ لائف سائیکل کی اسٹریٹجیز کو ہم نے دیکھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیلز میں ہمیں ٹیریٹریز ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں, ہمیں سیلز میں سیلز ٹیم کو ریکروٹ کرنا پڑتا ہے, ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, اس کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, اس کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہم نے اپنے پہلے ماڈیول میں کور کی ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنے سیکنڈ ماڈیول پہ ڈسکشن شروع کی تھی, اور جہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ سیکنڈ ماڈیول میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں, اور ان 3 چیزوں میں سب سے پہلے جو چیز ہے اسے ہم کہتے ہیں پرسنل سیلنگ. یہ پرسنل سیلنگ کا فنکشن کیا ہے. پرسنل سیلنگ کے فنکشن کے بعد ہم بات کریں گے اپنے سیکنڈ ماڈیول میں اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجی کو, جس کو ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا ہے لیکن اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تیسری چیز جو ہم اپنے سیکنڈ ماڈیول میں ڈسکس کریں گے اس کو ہم ٹیریٹری مینجمنٹ کہتے ہیں. اور چوتھی چیز ہم ڈسکس کریں گے سیلز ایتھکس کو. ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں پرسنل سیلنگ کو ٹچ کیا تھا. آج ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. میں پہلے ریویو کرتا ہوں کہ پرسنل سیلنگ کو ہم نے کس طرح سے ڈیفائن کیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ پرسنل سیلنگ 3 پروسیسز پہ مشتمل ہے. سب سے پہلا جو پروسیس ہے اس کو ہم پری انٹریکشن پروسیس کہتے ہیں, جو دوسرا پروسیس ہے اس کو ہم انٹریکشن کا فیز کہتے ہیں, اور جو تیسرا پروسیس ہے اس کو ہم پوسٹ انٹریکشن کا پروسیس کہتے ہیں. اس کو ہم آج زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں, ہم آپ سے یہ ڈسکس کریں گے کہ سیلز یا پرسنل سیلنگ کی بنیاد کہاں پہ ہے. پرسنل سیلنگ کی جو بنیاد ہے وہ 3 سب پروسیسز پر ہے یا سب ماڈلز پر ہے, اور انہی ماڈلز میں سے کسی نہ کسی ایک ماڈل کو سلیکٹ کر کے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ پرٹیکولر سچویشن میں کون سا ماڈل زیادہ یوزفل ہے. ظاہری بات ہے کہ بزنس سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, ویریبل ہوتی ہے, کسٹمر ڈفرینٹ ہوتے ہیں, پروڈکٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, سیلرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, آرگنائزیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ان ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈفرینٹ قسم کی اپروچز ہمیں یوز کرنی پڑتی ہیں, لیکن ان کی بنیاد 3 طرح کے سیلنگ ماڈلز پر ہے. سب سے پہلا جو ماڈل ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیمولس رسپانس ماڈل. اسٹیمولس رسپانس ماڈل سے کیا مراد ہے کہ ہم پروڈکٹ کے بینیفٹس کو اس طرح سے بیان کریں کہ کسٹمر کنونس ہو جائے اور کسٹمر ہمیں ہماری مرضی کا رسپانس دے, اور وہ رسپانس کیا ہے کہ وہ ہماری پروڈکٹ کو بائی کر لے. اس ٹیکنیک میں بنیادی طور پر پہلے سے ایک سیلز پریزنٹیشن بنا لی جاتی ہے, پروڈکٹ کے کیا بینیفٹس ہیں وہ بیان کر دیے جاتے ہیں, اور یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کسٹمر کو اس سے کیا بینیفٹ ہوگا. یہ ٹیکنیک وہاں پر یوز کی جاتی ہے
جہاں پر پروڈکٹ سمپل ہو، اس کے بینیفٹس سمپل ہوں، اور سب کسٹمرز کے لیے وہ بینیفٹس ایک ہی طرح کے ہوں. اس کی کچھ ایگزامپلز آپ کے ہینڈ آؤٹس میں دی ہیں، آپ وہاں سے جب انہیں دیکھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل سے پتا لگے گا کہ کن سچویشنز میں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ہوتا بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو پروڈکٹ آپ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کی جو روپی ویلیو ہے وہ کم ہوتی ہے، اس لیے اس کو سیل کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. زیادہ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ میس میڈیا کے تھرو ایڈورٹائزنگ کی جائے، اور اس ایڈورٹائزنگ کے نتیجے میں کسٹمر کو پہلے سے ہی اویئرنیس ہو، آپ اس پروڈکٹ کو کسی ریٹیل آؤٹ لیٹ میں اویلیبل کر دیں اور وہاں سے کسٹمر آئے اور اس کو وہ پروڈکٹ سلیکٹ کرنے میں کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو. یا آپ نے عموماً دیکھا ہے کہ اس طرح کی پروڈکٹس مارکیٹ میں ہاکرز بھی سیل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ہاکر سیلنگ میں بھی یہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. اس کو ہم کینڈ پریزنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں. کینڈ پریزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے پریپیئرڈ ایک پریزنٹیشن ہے، اس کے اندر ساری گائیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے، اور جو بینیفٹس ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں، اور آپ نے ایز اٹ از وہ بینیفٹس کسٹمر کو بتانے ہیں. یہاں پر جو ایک کریکٹرسٹکس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سیلز پرسن کو زیادہ بولنا پڑتا، اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پہلا ماڈل ہے جس کو ہم اسٹیمولس رسپانس ماڈل کہتے ہیں. یہ اسٹیمولس رسپانس ماڈل سب سے بیسک ہے. اس کے بعد جو دوسرا ماڈل جس کو ہم یوز کرتے ہیں پرسنل سیلنگ کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل. نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل وہ ماڈل ہے جہاں پر ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ کسٹمر کی نیڈز کو سمجھا جائے، یہ اینالائز کیا جائے کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اینڈ بیسڈ آن دوز کسٹمر ریکوائرمنٹس a salesperson has to present a proper product, a product that can satisfy the customer. اس کی ان نیڈس کو وہ پورا کر سکے. یہاں پر بہت ٹائم لگانا پڑتا ہے کسٹمر کی نیڈ کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی نیڈ ایگزیکٹلی کیا ہے، اور پھر اس کو اپنی پروڈکٹ رینج میں سے وہ پروڈکٹ آفر کی جائے جو اس کی نیڈ کو بہتر طریقے سے سیٹسفائی کر سکتی ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ اس صورت میں پاسبل ہے جس وقت جو پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں اس کی جو روپی ویلیو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہو. جب وہ سگنیفیکنٹ روپی ویلیو ہوگی تو جو آپ ٹائم سپینڈ کریں گے کسٹمر کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ جسٹیفائی ہوگا. لیکن اگر روپی ویلیو ہی بہت کم ہے تو اس کیس میں نہ تو کسٹمر کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں، اور نہ ہی آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ ٹائم سپینڈ کریں کسٹمر کی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اسی لیے ایسی پروڈکٹس جو کہ لیس ویلیو ہیں، لیس روپی ویلیو کیری کرتی ہیں، ان کے لیے ہم اسٹیمولس رسپانس ماڈل استعمال کرتے ہیں، کینڈ پریزنٹیشن جسے ہم نے پہلے ڈیفائن کیا. یہاں پر جو نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل ہے، یہاں پر جو دوسری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمر کی نیڈز بھی ڈفرینٹ ہیں، ان کو ڈفرینٹ فیچرز ریکوائرڈ ہیں اپنی نیڈز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. تو دو چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 کہ روپی ویلیو زیادہ ہے، اور نمبر 2 اس کیس میں ہمارے پاس کسٹمر کی نیڈز بھی ڈفرینٹ ہیں، ڈفرینٹ فیچرز کے ساتھ کسٹمر کی نیڈ کو ہم سیٹسفائی کر سکتے ہیں. اب اگر ہم انہی دونوں کو کمپیئر کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ جب ہم اسٹیمولس رسپانس ماڈل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ لو ویلیو ہیں. جنرلی اگر ہم کنزیومر مارکیٹس کی بات کریں تو ایسی پروڈکٹس ہیں جو ڈیلی بیس پہ کنزیومرز یوز کرتے ہیں، اور وہاں پر زیادہ ڈیٹیلڈ پروڈکٹ پریزنٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آؤٹ لیٹس پہ ان پروڈکٹس کو ڈسٹریبیوٹر نے اویلیبل کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر جب آپ کوئی نئی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں تو کسی حد تک آپ کو پروڈکٹ کو ڈسکرائب کرنا پڑتا ہے. لہٰذا یہاں پر ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو پروڈکٹس ہم سیل کر رہے ہوتے ہیں لو ویلیو ایف ایم سی جی پروڈکٹس، وہاں پر ہم اسٹیمولس رسپانس ماڈل کو یوٹیلائز کرتے ہیں. لیکن اب اگر ہم نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل کی بات کریں تو یہاں پر
روپی ویلیو پروڈکٹ کی زیادہ ہے. کمپنی بھی ایک بڑی رینج سیل کر رہی ہے ڈفرینٹ ماڈلس کے ساتھ جو کسٹمرز کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتی ہیں. یہاں پر اگر ہم کنزیومر پروڈکٹس کی بات کریں تو کنزیومر پروڈکٹس میں ایسی پروڈکٹس جو کنزیومر ڈیوریبل کہلاتی ہیں, جو ایکسپینسو پروڈکٹس ہیں یا ٹیکنیکل ان نیچر ہیں. کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل, آٹو موبائلز ہو سکتی ہیں فار ایگزامپل, ایئر کنڈیشنرز ہو سکتے ہیں, لیکن کنزیومر مارکیٹس کے یوز کے لیے. اور اگر ہم بزنس مارکیٹس کی بات کریں تو بزنس مارکیٹس میں کینڈ پریزنٹیشن ریکوائر ہوگی جہاں پر ہمیں سپلائز وغیرہ یا ڈیلی روٹین کی چیزیں پرووائڈ کرنی ہے بزنسز کے لیے. جبکہ بزنسز کے لیے جب زیادہ ٹیکنیکل پروڈکٹس کی ضرورت ہے, زیادہ کیپٹل انسینٹو پروڈکٹس کی ضرورت ہے, زیادہ کیپٹل انٹینسو پروڈکٹس کی ضرورت ہے, تو وہاں پر ہمیں نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. اور تھرڈ لیول جو کہ سب سے زیادہ ایڈوانس لیول کہا جا سکتا ہے, یا اس تھرڈ ماڈل کو اگر ہم ڈسکرائب کریں تو یہ ماڈل ہے پرابلم سولوشن ماڈل. پرابلم سولوشن ماڈل بہت حد تک مشابہت رکھتا ہے نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل سے. یہاں پر بھی جو پروڈکٹس پرچیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہائی ڈالر ویلیو یا ہائی روپی ویلیو کی ہوتی ہیں, اور اس سے زیادہ ہوتی ہیں جو کہ نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل میں ہے. اور جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمرز کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. اس کمپلیکیٹڈ ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے سیلرز کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور کسٹمر کی نیڈ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں سمجھنا پڑتا, اور اس کے لیے سیپریٹلی نیڈ کو صرف اینالائز کرنے کے لیے باقاعدہ ریٹن کانٹریکٹ کر لیا جاتا ہے یا ریٹن پرمیشن لے لی جاتی ہے, اور وہاں پر پھر اسٹڈی کیا جاتا ہے, یا مارکیٹ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, یا آرگنائزیشن کے انٹرنل پروسیسز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ ان کا پرابلم کیا ہے اور اس پرابلم کا سولوشن ڈیوائس کیا جاتا ہے. بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا ہے. اگر ہم کسی آرگنائزیشن کی ایگزامپل لیں جس نے اپنے سسٹمز کو آٹومیٹ کرنا ہے, تو اس آٹومیشن کے لیے آپ کو ہارڈ ویئر بھی ریکوائرڈ ہے اور سافٹ ویئر بھی ریکوائرڈ ہے. تو اس ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹس کو اسیس کرنے کے لیے ان ریلیشن ٹو جو سافٹ ویئر ہم نے پرووائڈ کرنا ہے اور اس سافٹ ویئر کے اندر کیا کیا فیچرز ہم نے ڈالنے ہیں, آرگنائزیشن کی کمپلیٹ اسٹڈی کی ضرورت پڑتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آرگنائزیشن اپنا کوئی مارکیٹنگ پروگرام لانچ کرنا چاہ رہی ہے, کوئی اپنا سیلز پروگرام لانچ کرنا چاہ رہی ہے, تو اس کیس میں بھی عموماً جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہوتی ہیں یا جو ریسرچ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ پہلے یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آرگنائزیشن کی نیڈ کیا ہے, اور پھر وہاں پر ہمیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد پروڈکٹ فیچرز ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور پروڈکٹ کو فائنلی سیلر جو ہے وہ بائر کو آفر کرتا ہے ایز اے سولوشن ٹو دیئر پرابلم. تو یہ 3 لیولز ہیں یا 3 ماڈلز آپ کہہ سکتے ہیں سیلنگ کے, جس کے اوپر ہماری سیلنگ اسٹریٹجی بیس کرتی ہے یا پرسنل سیلنگ اسٹریٹجی بیس کرتی ہے. یعنی سب سے پہلے اسٹیمولس رسپانس ماڈل, اس کے بعد نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل, اور تھرڈ پرابلم سولوشنز ماڈل.